سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت پہ کرے دل ربا بن کے آیا پہ کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا ہاں روح ارض و سما بن کے آیا پے کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا ہاں وہ حبیب خدا بن کے آیا حضرت آمینہ کا دلارا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بن کے آیا ہاں بے کسوں کی دعا بن کے آیا اور دست قدرت نے ایسا سجایا دست قدرت نے ایسا سجایا حسن تخلیق کو رشک آیا حسن تخلیق کو رشک آیا جس کا پایا کسی نے نہ پایا جس کا پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا ہاں وہ خدا کی رضا بن کے آیا اور تاجداروں نے دی ہے سلامی خوب پڑھ رہے ہیں بھائی واہ 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 تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بے مثال ان کا اس میں گرامی بے مثال ان کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا ہاں مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا اور کیا ظہوری کیا ظہوری کیا ظہوری لکھے شان اس کی مدح کرتا ہو قرآن جس کی مدح کرتا ہے قرآن جس کی اور نعت پڑھتا
ہے حسان جس کی واہ۔ نعت پڑھتا ہے حسان جس کی وہ میرا رہنما بن سبحان کے اللہ، سبحان آیا وہ میرا رہنما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ اور کیسے آیا؟ کہ تبسم ہی تبسم تھے نظارے لال ہزاروں کے، تبسم ہی تبسم تھے، تبسم ہی تبسم تھے نظارے لال ہزاروں کے، ترنم ہی ترنم تھے کنارے جوئے باروں کے۔ اور جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا، ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا، اور نظر آئیں جو محکم فطرت کامل کی بنیادیں، دھڑک کر زلزلے سے ہل گئیں باطل کی بنیادیں۔ سرے فاراں پہ لہرانے لگا جب نور کا جھنڈا، کیونکہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو سرے فاراں پہ لہرانے لگا جب نور کا جھنڈا، ہوا ایک آہ بھر کے فارس کا آتش کدا ٹھنڈا، ہوا ایک آہ بھر کے فارس کا آتش کدا ٹھنڈا، بجائی بڑھ کے اسرافیل نے پر کیف شہنائی، ہوئی فوج ملائک جمع زیر چرخ مینائی۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، مل کر نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ
عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ اور جب وہ شمس تشریف لائے تو کیا ہوا؟ ندا آئی، ندا آئی، دریچے کھول دو ایوان قدرت کے۔ ندا آئی، دریچے کھول دو ایوان قدرت کے۔ کیوں کہ نظارے خود کرے گی آج قدرت، شان قدرت کے نظارے خود کرے گی آج قدرت، شان قدرت کے۔ یکایک ہو گئی ساری فضا تمثال آئینہ، نظر آیا معلق عرش تک ایک نور کا زینہ۔ خدا کی شان رحمت کے فرشتے صف بصف اترے، پرے باندھے ہوئے سب دین و دنیا کے شرف اترے۔ ہوا عرش معلا سے نزول رحمت باری، ہوا عرش معلا سے نزول رحمت باری، تو استقبال کو اٹھی حرم کی چار دیواری۔ صدا ہاتف نے دی، اے ساکنان خطہ ہستی، ہوئی جاتی ہے پھر آباد یہ اجڑی ہوئی بستی۔ ذکر نبی تو کرتا جائے، ذکر بڑا انمول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول۔ حاضر سب کی ہو جائے گی، مشکل سب کی ٹل جائے گی، دل کی زبان تو کھول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول۔ آؤ چلو دیوانوں سارے شہر مدینہ چلتے ہیں، شہر مدینہ چلتے ہیں، میری کیا اوقات ہے سب ہی ان کے در سے پلتے ہیں، ان کے در سے پلتے ہیں۔ غیروں کو بھی دیتے ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں، بن مانگے بن مول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول۔ عشق نبی تو کرتا جائے، عشق بڑا انمول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول۔ سرور عالم پیارے آقا جدھر سے گزرا کرتے تھے، جدھر سے گزرا کرتے تھے، شجر گواہی دیتے تھے اور پتھر کلمہ پڑھتے تھے، پتھر کلمہ پڑھتے تھے۔ نور خدا کے منکر اب تو، نور خدا کے منکر اب تو اپنی آنکھیں کھول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے آقا کی نعتیں پڑھتا ہوں، آقا کی نعتیں پڑھتا ہوں، گستاخی نہ ہو جائے میں سنبھل سنبھل کر چلتا ہوں، سنبھل سنبھل کر چلتا ہوں۔ ماں کی دعاؤں کا صدقہ، ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے نعت کا یہ ماحول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا
نعتیں لکھنا پڑھنا یہ بڑا اعزاز، یہ بڑا اعزاز، ہاں ان کے کرم کے صدقے ہی سے اونچی ہے پرواز، اونچی ہے پرواز۔ نعت نبی تو سنائے جا، نعت نبی تو سنائے جا، کانوں میں رس گھول۔ آقا آقا بول بندے آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے آقا آقا بول۔ ذکر نبی تو کرتا جائے، ذکر بڑا انمول، آقا آقا بول بندے آقا آقا بول، آقا آقا بول۔ مبارکباد، مبارکباد ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے ہیں، مبارکباد ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے ہیں، کہیں جن کو اما ملتی نہیں برباد رہتے ہیں۔ اور مبارکباد بیواؤں کو، حسرت زار نگاہوں کو کہ اثر بخشا گیا نالوں کو، فریادوں کو، آہوں کو، ضعیفوں، بے کسوں، آفت نصیبوں کو مبارک ہو، یتیموں کو، غلاموں کو، غریبوں کو مبارک ہو۔ مبارک ٹھوکریں کھا کھا کے پے ہم گرنے والوں کو، مبارک ٹھوکریں کھا کھا کے پے ہم گرنے والوں کو، مبارک دشت غربت میں بھٹکتے پھرنے والوں کو، خبر جا کر سنا دو شش جہت کے زیر دستوں کو، زبردستی کی جرأت اب نہ ہوگی خود پرستوں کو۔ شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، ڈھنگ بدلا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ اور رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، صلی علی مرحبا، بولو مرحبا۔ اپنے ملک کا مالک، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لوٹانے
شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سنو گے لان زبان کریم سے نوری، سنو گے لان زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، صلی علی مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ بس معین وقت آیا، معین وقت آیا، زور باطل کھٹ گیا آخر، اندھیرا مٹ گیا، ظلمت کا بادل چھٹ گیا آخر۔ مبارک ہو مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے، بسط انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ ندا ہاتف کی گونجی، ندا ہاتف کی گونج اٹھی زمینوں آسمانوں میں، ندا ہاتف کی گونج اٹھی زمینوں آسمانوں میں، خاموشی دب گئی اللہ اکبر کی اذانوں میں، خاموشی دب گئی اللہ اکبر کی اذانوں میں، حریم قدس سے میٹھے ترانوں کی صدا گونجی، مبارکباد بن کے شادیانوں کی صدا گونجی، بہر سو نغمہ صلی علی گونجا فضاؤں میں، بہر سو نغمہ صلی علی گونجا فضاؤں میں، خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں۔ ہزاروں انبیاء مرسلین آئے، لیکن میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، تو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی، تو شان ہی جہاں کے داتا ہے، داتا ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سواری ہے، خلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بھالی ہے، جنت جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے وہاں تو، سبز سبز گنبد ہے، سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے، محمد چہرہ گلزار تھی جا، محمد صدقے بیڑا پر تھی جا، دیکھو میرے کملی والے کی
گناہگاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے. ہم گناہگاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے. ان کے رب نے کب ان کے کوئی بات ٹالی ہے. ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے. میرے کملی والے کی شان. اور وہ بلال حبشی ہو یا ایسے کرنی ہو. سبحان اللہ. وہ بلال حبشی ہو یا ایسے کرنی ہو. ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے. ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. سبحان اللہ. اور کیا شان ہے، کیا نرالی شان ہے کہ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی. جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی. جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی. کیا؟ سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی. سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی. سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی. تیرا نقش قدم ہے، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی. سلام سلام اے سر وحدت، اے سراج بزم ایمانی. زہے یہ عزت افزائی، زہے تشریف ارزانی. تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں. شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی. بس تیری صورت، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ. تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ. تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما،
انوار کا عالم کیا ہوگا. ارے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اور چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. کون؟ ارے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, تو سردار کا عالم کیا ہوگا. تیری دنیا دی میرے نبی پیارے نبی, سنت تیری دنیا دی, تو ہی شفاعت کی نبی, سنت تیری دنیا دی, اے نبی پیارے نبی, سنت تیری دنیا دی, تو ہی شفاعت کی اما, اے رحمت للہ. ایک بار پھر آپ کو اس نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ظاہر ہے ذکر آقا کا ہو رہا ہے, آقا کی سیرت کا تذکرہ ہو رہا ہے, انداز مختلف ہے. اس سیگمنٹ کو ہم نے نام دیا ہے اسپیچ کمپٹیشن کا, جس میں ہمارے 8 دوست یہاں پر آئیں گے اور اپنے مقرر کردہ وقت میں یہ جو موضوع ہے رہبر انسانیت, اس پر تقریر کریں گے. اور ہمارے درمیان ہمارے معزز جج صاحبان موجود ہیں. جناب پروفیسر انیس صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ نیشنل کالج کے سابق پرنسپل ہیں, مقرری کے حوالے سے ایک جانا پہچانا نام ہے, استادوں کے استاد ہیں آپ. اور رضوان بھائی ہمارے ساتھ ہیں, جناب رضوان صاحب جو کہ پاکستان ڈیبیٹ کونسل کے براڈ کاسٹر بھی ہیں. تمام جو مقررین ہیں میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. موضوع ہے آپ کا رہبر انسانیت. وقت ہے 3 منٹ کا. 2.5 منٹ پر پہلا بزر بج جائے گا جو کہ ایک وارننگ بیل ہوگی. 3 منٹ پر دوسرا بزر بجنے کے ساتھ ہی مائک بند ہو جائے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مزید بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. انڈس یونیورسٹی سے ہمارے آج کے پہلے مقرر سبحان بیگ, بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب والا رہبر یعنی رہنمائی کرنے والا, اور رہبر انسانیت وہ کہ جس کی رہنمائی کا دائرہ ساری انسانیت پر محیط ہو. تو یہ تو کوئی ایسی ہی ہستی ہو سکتی ہے کہ جس نے انسانی زندگی کے ہر کردار کا بنظر غیر تجزیہ کرتے ہوئے ایسے رہنما اصول وضع کیے ہوں جو ہر زمانے میں قابل عمل اور انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنے والے ہوں. تو چشم فلک شاہد ہے کہ ایسی ہستی آغاز سے اب تک صرف ایک ہی ہے جنہیں دنیا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کے نام سے جانتی ہے. جناب والا سید سلیمان ندوی نے لکھا کہ اگر تم دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور عرب کے خزینہ دار کی تقلید کرو, اگر غریب ہو تو شاب ابی طالب کے قیدی اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو, اگر بادشاہ ہو تو شاہ عرب کا حال پڑھو, اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو, اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سالار پہ نگاہ دوڑاؤ, اگر تم نے شکست کھائی ہے تو مارکہ احد سے عبرت حاصل کرو, اگر استاد ہو تو صفہ کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو, اور اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ. اگر انسانی زندگی میں بہترین نمونہ کوئی ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے. جناب والا پھر اس دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ انسان آغاز سے رنگ, نسل, زبان اور علاقائی بنیاد پر تقسیم کا شکار اور اس کے باعث نفرتوں میں غوطہ زن رہا ہے. ایسے مسائل کے حل کے لیے آپ نے کالے, گورے, عربی, اجمی کے فرق کو مٹا کر تمام انسانوں کو ایک دوسرے کا بھائی ہونے اور ایک آدم کی اولاد ہونے کا پیغام دیا اور نفرتوں کے بتوں کا قلع کما کر دیا. جناب والا پھر معاشرے
معاشرے اور معاشی نظام کی بات کی جائے تو آج ہر انسانی معاشرہ کسی اصول اور ضابطے کا پابند ہوتا ہے، مگر میرے آقا کی آمد سے قبل یہ دنیا اس سے ناواقف تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظام رائج تھا۔ ایسے میں آپ نے دنیا کو پہلا تحریری دستور دے کر انسانی حقوق کا تحفظ کیا، تو وہیں دوسری جانب زکوٰۃ و صدقات پر مبنی معاشی پروگرام متعارف کروایا، امیروں سے لو غریبوں کو دو کا فلسفہ سمجھایا، اس کے ساتھ ساتھ دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا اور انسانیت کو معاشی استحصال سے بچنے کا راستہ دکھایا۔ جناب والا وقت کم ہے لہذا مختصراً عرض کرتا ہوں، تو پھر صدر ذی وقار وہ عورت کہ جسے گناہ اور فساد کی جڑ قرار دے کر قابل نفرت سمجھا جاتا تھا، آپ ہی نے اسے بیٹی ہو تو رحمت بنایا، ماں ہو تو اس کے قدموں میں جنت کو نچھاور کر دیا، آپ ہی نے قانون و انصاف کے معاملے میں محمود و ایاز کو عملاً ایک صف میں لا کے کھڑا کیا، مجرموں کے لیے سخت سزاؤں کا اعلان بھی کیا، مگر جب چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا تجویز کی تو ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ دیکھ لیا جائے چور کہیں بھوکا تو نہیں، کیونکہ آپ خوب جانتے تھے کہ مسائل بے لچک قوانین سے نہیں بلکہ معاملے کی گہرائی میں جانے اور اس کا درست حل تشخیص کرنے سے بہتر ہوتے ہیں۔ اور پھر شر اور فساد پر مائل فتنہ پروروں کے لیے کہ جن سے دنیا کا امن غارت ہونے کا خدشہ ہو، ان کے لیے جہاد اور قتال کا حکم دیا، تو ساتھ ہی اس کی حدود کا بھی تعین کر دیا، اور جناب والا پھر اسی کے ساتھ انفرادیت سے اجتماعیت تک تمام انسانیت کے لیے رہنمائی اور فلاح کا بہترین نمونہ فراہم کر دیا۔ بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جناب سبحان بیگ انڈس یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ تھے، اور آج کے ہمارے جو 8 مقررین ہیں ان میں جو بھی ججز کے فیصلے کے مطابق پہلے نمبر پر آئے گا، یقیناً یہ تو صرف ہم جو تقریر کرنے کی صلاحیت ہیں اس کی بنیاد پر یہ انعام ہوگا، ورنہ یہ تو عشق کا معاملہ ہے، یہ تو یہ الگ معاملات ہیں، اس پر تو کوئی جانچا ہی نہیں جا سکتا، کسی کو ہر کسی کی اپنی معرفت ہے۔ لیکن ہمارے اسپانسر سپر پاور کے ہم شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے آج کے اس اسپیچ کمپٹیشن کے ونر کے لیے ایک موٹر بائک کا تحفہ رکھا ہے۔ ہماری اگلی مقررہ کا تعلق سر سید گرلز کالج سے علینا ملک۔ صدر علی وقار، رات کا آخری پہر، تاریخی اپنی عروج پر ہے، میں آسمان کی طرف دیکھ کر یہ سوال کرتی ہوں کہ بتا مجھے محبت کیا ہے؟ صدر علی وقار، جواب میں آسماں تاریخ، ہوا چپ، زمین خاموش۔ صدر علی وقار، میں اپنا سوال پھر دہراتی ہوں کہ بتا محبت کیا ہے؟ آسمان تاریخ، ہوا چپ، زمین خاموش، کہ میں اپنا سوال پھر دہراتی ہوں، محبت کیا ہے؟ کہ اس بار قدرت میرا ہاتھ تھام کر تاریخ میں سفر کرتے ہوئے مکہ کی سرزمین پر لے جا کر کھڑا کرتی ہے۔ صدر علی وقار، رات کا آخری پہر ہے کہ جب عالم انسانیت نیند کے نشے میں چور ہے، ایک بوسیدہ گھر سے نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔ صدر علی وقار، ایک پرنور ہستی ہاتھوں کو دعا کی مانند کیے اپنے رب کے حضور پیش ہو کر زار و قطار روتے ہوئے بارہا بس ایک ہی فریاد کرتی ہے کہ یا رب میری امت کو بخش دے، یا رب میری امت کو بخش دے۔ صدر علی وقار، اسے معلوم ہے، اس رہبر کو یہ معلوم ہے کہ اس کی امت آگے جا کر اس کی نافرمانی کر جائے گی، لیکن صدر علی وقار وہ بارہا یہ فریاد کرتا ہے کہ یا رب میری امت کو بخش دے۔ صدر علی وقار، میں گردن موڑ کر قدرت سے یہ سوال کرتی ہوں کہ یہ کیا ہے؟ قدرت فخر سے کہتی ہے یہ تیرے سوال کا جواب ہے۔ صدر علی وقار، اللہ تعالیٰ نے تو نبی مہرباں پر رسالت کا بوجھ اس لیے ڈالا تاکہ انسانیت سبق حاصل کر سکے کہ وہ ہستی کہ جس نے اس دنیا کی دولت و مسرت کو اپنے پیروں تلے رون کر اس دنیا کو زہد و قناعت کی اعلیٰ مثال پیش کی، کہ صدر علی وقار وہ رہبر کی رہزنی ہی تو ہے کہ فتح مکہ جیسی مثال ہمارے سامنے آتی ہے، یہ میرے رہبر کی رہبری ہی تو ہے۔ ہاں صدر علی وقار، یہ میرے رہبر کی رہبری ہی ہے کہ ایک قیدی کی آہ ان کے دل کو بیکل کیے رکھتی ہے، یہ میرے رہبر کی رہبری ہی ہے کہ سنا سے لے کر حضر موت تک سونے میں لدی پندی ایک عورت تنہا سفر کرتی اور اسے اپنی جان کا کوئی خوف نہ ہوتا، تو پھر صدر علی وقار پوچھے مجھ سے کہ رہبر کون، تو عرب کی تپتی ریت چیخ کر کہے گی کہ میرا نبی۔ پوچھو مجھ سے کہ محسن کون، تو سن لو کہ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی یہ چیخ کر کہے گا کہ تیرا نبی۔ سن لو، پوچھو مجھ سے کہ رہبر، پوچھو مجھ سے کہ محسن کون، تو سن لو کہ
पूछो मुझसे कि नेमत कौन, तो पड़ोसी बुढ़िया ये चीख कर कहेगी कि हाँ तेरा नबी। और पूछो मुझसे कि रहमतुल लिल आलमीन कौन, तो मेरा रब ये गवाही देगा कि हाँ मेरा प्यारा नबी, कि जो मोहम्मद भी, महमूद भी, अहमद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमारे अगले मुक़र्रर NED यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है, जनाब हाफिज़ मोहम्मद अरसलान। मौजू ज़ाहिर है रहबर इंसानियत के है, जिनकी खाक के पा रुखे माह पर लगी हुई है, जिनकी खाक के पा रुखे माह पर लगी हुई, उनकी लगन है दिल को बराबर लगी हुई। और टक्कर न ले नबी की शरीयत से, होश कर दोज़ख में झोंकती है ये ठोकर लगी हुई। और कहते हैं जिसको इश्क वो एक आग है नसीर, कहते हैं जिसको इश्क वो एक आग है नसीर, बुझती नहीं सुनी है ये अक्सर लगी हुई। हमारे अगले मुक़र्रर जनाब हाफिज़ मोहम्मद अरसलान। आँख आंसू बहा रही है, दिल गमगीन है, और इस कदर गमगीन है कि शिद्दत गम से गोया टुकड़े टुकड़े हो चुका हो। ये हाल मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। बिल्कुल ऐसा ही हाल फर्श पर बैठी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का भी है कि जिनकी गोद में लेटे चंद माह के इब्राहीम इब्ने मोहम्मद अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। आँख आंसू बहा रही है, दिल गमगीन है। मोहम्मद आयशा की गोद से अपने बेटे को ले लेते हैं, सीने से लगाते हैं, माथे को चूमते हैं, और जी चाहता है कि ज़ारो कतार रो दें, दिल में आता है कि ज़ुबान और अल्फाज से दर्द का इजहार करें, मगर आप तो रहबर इंसानियत हैं, आप मुअल्लिम कायनात हैं, आप सब्र की तलकीन करने वाले, आप बर्दाश्त का दर्स देने वाले। और फिर इब्राहीम का जाना तो आपके खुदा की मर्जी है, और खुदा की मर्जी के खिलाफ आवाज़ उठाना खुदा की शान के खिलाफ है। इब्राहीम चले जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, आखिरी सांस ले लेते हैं, और रहबर इंसानियत की ज़ुबान से फ़कत ये कलिमात अदा होते हैं कि आँख आंसू बहा रही है, दिल गमगीन है, मगर ज़ुबान से हम सिर्फ वही कहेंगे जिससे हमारा रब राज़ी हो। सदर अली वक़ार, ये मेरे आका रहबर इंसानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं कि जिनकी रहबरी की पहचान यही है कि वो जिस काम की तलकीन करते उसका अमली नमूना बजाते खुद बन जाते। और यही वजह है कि जब इब्राहीम इब्ने मोहम्मद की वफ़ात के बाद मक्का और मदीना के लोगों ने एक अजीब मंजर देखा कि ऐन उसी वक्त सूरज गिरहन हो गया है, और शहर की गलियों में आवाज़ गूंजी कि देखो आज मोहम्मद के बेटे के जाने पर सूरज भी गम से निढाल है। यहाँ तक कि वो कुफ्फार भी हैरान और परेशान हो गए कि जो मोहम्मद से कहा करते थे कि ए मोहम्मद, अगर तुम खुदा के नबी हो तो फिर कोई मुआजिज़ा करके दिखाओ। इस मौके पर रसूल अल्लाह चाहें तो खामोश हो जाएं, इस सूरज के गिरन होने को अपना मुआजिज़ा बनाकर पेश कर दें। मगर आप तो रहबर इंसानियत हैं, आप मुअल्लिम कायनात हैं, आप शिर्क और बिदत को जड़ से उखाड़ कर मिटा देने वाले, आप हक का बोल बाला करने वाले। तो फिर आप किस तरह सूरज के गिरन होने को अपने बेटे की वफात से मुंसलिक कर दें? आप घर से बाहर निकलते हैं और सबको जमा करते हैं और ऐलान करते हैं कि सुन लो लोगों, ये सूरज, ये चांद सिर्फ और सिर्फ खुदा की मर्जी से चलते हैं, ये किसी के दुनिया में आने या जाने से मुतासर नहीं होते। और अगर कुछ करना चाहते हो तो खुदा के आगे सर झुकाओ, खुदा तुम्हारी गुनाहों को बख्श देगा। सदर अली वक़ार, ये मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं कि जिनका हर एक कदम, हर एक अमल रहबरी करता है। सबर ऐसा कि ताइफ वालों की कंकरों और पत्थरों से नाले मुबारक लहू से तर हैं, मगर जुबान से दुश्मनों के लिए दुआएं कर रहे हैं। और इंसाफ ऐसा कि जब एक औरत की सिफारिश आती है, हाथ काटने से रोकने की दरख्वास्त की जाती है, तो आप फरमाते हैं कि खुदा की कसम अगर इसकी जगह फातिमा बिनते मोहम्मद भी होती तो। बहुत शुक्रिया हाफिज़ मोहम्मद अरसलान साहब। और मरियम अकबर हैं हमारी अगली मुकर्ररा, जिनका ताल्लुक़ है कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से। और आज के जो विनर हैं उनके लिए सुपर पावर की जानिब से मोटरसाइकिल का तोहफ़ा है। हमारे जज साहिबान अनीस साहब और रज़वान साहब के फैसले के मुताबिक जो भी आज के इस मुकाबले में पहले नंबर के हकदार करार पाएंगे, जो फर्स्ट पोजीशन ले पाएंगे। जी मरियम अकबर साहब। सदर ज़ी वक़ार, मैं देखती हूँ कि एक अरबी नहूसत समझे जाने वाली अपनी नौमौलूद बच्ची को ज़मीन में दफन कर रहा है। फिर मैं देखती हूँ कि जंजीरों से बंधे हुए एक गुलाम के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया जा रहा है। आगे चलती हूँ तो नजर आता है कि छोटी छोटी बातों पर खानदानी दुश्मनी और बेगुनाह खून बह रहा है कि फिर अचानक
नूर की तजल्लियों से आंखें चुंधिया जाती हैं, जिंदा दरगोर होने वाली बच्ची की कम होती आवाजें थम जाती हैं, बेटी को रहमत करार दिया जाता है, इसके पैरों तले जन्नत रखी जाती है, गुलामों को आजाद कर दिया जाता है, दुश्मनी की जगह प्यार मोहब्बत खुलूस नजर आता है और इंसानियत मुस्कुरा उठती है। और इसका सबब फकत मोहसिन इंसानियत, रहबर इंसानियत, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ए दिल बता जो हक का है मजहर वो कौन है, जो है पैगंबरों का पैगंबर वो कौन है, किसके लिए सजाए गए हैं ये दो जहां, कहते हैं जिसको शाफे महशर वो कौन है। सदर अली वक़ार मेरे आका तो वो हैं जो वजह तख्लीक कायनात हैं, मेरे आका तो वो हैं जो किसी खास उम्मत के लिए नहीं बल्कि आपकी नबुव्वत तो तमाम आलम के लिए है। मेरे आका तो वो हैं जो अपने चच्चा का कलेजा चबाने वाली हिंदा तक को अम दे देते हैं। मेरे आका तो वो हैं जो अब्दुल्ला बिन उबई जैसे मुनाफिक की भी बख्शिश की दुआएं करते हैं। मेरे आका तो वो गनी हैं जो घर में पड़ी खजूर तक सदका करके खुद भूखा रहकर सखावत का दर्स देते हैं। मेरे आका तो वो अमानतदार हैं कि जो कत्लगाह पर भी शेरे खुदा को ये हुक्म देते हैं कि लोगों की अमानतें लौटा कर आना। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। सदर अली वक़ार मेरी नबी की अजमतों के मोतरिफ तो गैर मुस्लिम भी हुए, एक ऐसा बदनसीब शायर जिसका सीना तो नूरे ईमानी से मुनव्वर ना हो सका, मगर वो भी मेरे नबी की अजमतों का मोतरिफ कुछ इस तरीके से हुआ कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, ये ज़ाते मुक़द्दस तो हर इंसान को है महबूब, मुस्लिम ही नहीं वाबस्ता दामान मोहम्मद। आइए सदर अली वक़ार प्यारे नबी की सुन्नतों को अपनाइए। सीधा रास्ता दिखाना भी मेरे नबी की सुन्नत है, हुस्न अखलाक भी मेरे नबी की सुन्नत है, अच्छा मशवरा देना भी मेरे नबी की सुन्नत है, और मेरे नबी तो रहबरे इंसानियत हैं। सलाम पेश करती हूँ उस आशिक़ रसूल जुनैद जमशेद को जिसने मेरे नबी की सुन्नतों को जिंदा रखा, और वो आशिक़ रसूल आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। रुख़ मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न तेरी बज़्म ख़याल में, न दुकान आए न साज में। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मरियम अकबर कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से। एक वक्फे के बाद जब हम हाजिर होंगे तो शहजादी कमल जिनका ताल्लुक़ है वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से, वो इस मौजू रहबरे इंसानियत पर अपनी स्पीच करेंगे। तेरी दुनिया दी ऐ नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी दुनिया दी, तू ही शफाअत की अमा ए रहमत